آج نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آپ ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کے بعد آپ اہل سنت کے مطابق 5ویں خلیفہ بنے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت علی کے بعد دوسرے امام ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بڑے نواسے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو وحی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی۔ وہی گھرانہ کہ جس کی پاکی کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا طاہرہ طیبہ چونکہ حیض و نفاس سے بھی پاک تھیں، اسی لیے انہیں سیدنا حسن کی پیدائش کے بعد بالکل نفاس نہ آیا، تو یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی۔ مدینے کی تمام دائیاں بھی حیران رہ گئیں۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو مسئلہ سمجھاتے چلیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چھونا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ پاک ہونے کے بعد فرض روزوں کی قضا لازم ہوگی اور ان ایام کی نمازیں عورت کے لیے بالکل معاف ہیں، ان کی قضا بھی لازم نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، پیدائش کے بعد لوگوں میں حضرت سیدہ فاطمہ کا لقب طاہرہ مشہور ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم حضرت حسن کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے کہ حسن میرا فرزند ہے، وہ میرا نور چشم ہے، میرے دل کا سرور ہے اور وہ میرا ثمر ہے، وہ بہشت کے جوانوں کا سردار ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی ہے، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی ہے۔ میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بعد اسے کیسے لوگ کمزور کریں گے، اس یاد میں کھو جاتا ہوں، جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا تھا، یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا نام حسن، لقب مجتبیٰ اور کنیت ابو محمد تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنہ دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقطوع النسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اسلام نے بحکم خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا۔ آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ حضرت امام حسن کو تقریباً 8 برس اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عطافت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے، اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن اور حسین دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترک طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً حسن اور حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ خداوند میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھنا۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں کثرت سے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسا نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے۔
امام حسن کی غیر معمولی صفت جس کے دوست اور دشمن سب معترف تھے وہ یہی حلم کی صفت تھی جس کا اقرار مروان بن الحکم نے بھی کیا، جو کہ اموی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا۔ خیال رہے کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک مخاصمت کی فضا قائم رہی۔ حکومت شام کے حامی صرف اسی لیے جان بوجھ کر سخت کلامی اور بد زبانی کرتے تھے کہ امام حسن کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسا اقدام کر دیں جس سے آپ پر عہد شکنی کا الزام عائد کیا جا سکے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکائے جا سکیں، مگر آپ ایسی صورتوں میں حیرتناک قوت برداشت سے کام لیتے تھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی۔ آپ نے 3 مرتبہ اپنا مال راہ خدا میں لٹا دیا اور 2 مرتبہ تمام ملکیت یہاں تک کہ اساس البیت اور لباس تک راہ خدا میں دے دیا۔ امام حسن کا زمانہ ایک پرآشوب دور تھا۔ ایک روایت ہے کہ اشد بن قیس کی بیٹی جادہ جو حضرت امام حسن کی زوجیت میں تھی، اس کے ذریعے سے شورش پسندوں نے حضرت حسن کو زہر دلوایا۔ زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ حضرت امام حسن کی کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور خون کی الٹیوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے۔ ایسے وقت میں کہ جب امام نے جان لیا کہ اب ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو اپنے پاس بلا لیا اور اسرار امامت اور اہل بیت ان کے سپرد کرتے ہوئے وصیت کی، اگر ممکن ہو تو مجھے جد و بزرگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، لیکن اگر اس میں مزاحمت ہو تو ایک قطرہ خون گرنے نہ پائے، میرے جنازے کو واپس لے آنا اور جنت البقیع میں دفن کرنا۔ ماہ صفر کی 28 تاریخ 1950 ہجری کو امام حسن زہر کے زیر اثر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق ان کی تدفین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنا چاہی، تاہم سیاسی ماحول مدینے میں سازش پھیلنے کے اندیشے کے سبب حضرت امام حسن کا جنازہ واپس گھر لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی تدفین ان کے والدہ جناب فاطمہ الزہرا کی لاحت کے نزدیک جنت البقیع میں کی گئی۔